بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جملے کی دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ ہو چکا، اس کی دو قسمیں تھیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اسی میں مسند اور مسند الیہ کی تعریف اور یہ بتایا کہ کون مسند ہو سکتا ہے اور کون مسند الیہ ہو سکتا ہے۔ اب جملے کی دوسری قسم سے بحث کر رہے ہیں۔ بدا کے جملہ انشائیہ آست کے قائلش را بصدق و کذب صفت نہ تواں کرد، کہتے ہیں کہ آپ جان لیجئے جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائلش، کہ اس کے کہنے والے کو صدق اور کذب کی صفت سے متصف نہ تواں کرد نہیں کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو صدق اور کذب کی صفت سے متصف نہ کیا جا سکے۔ و آ بر چند قسم است، اور وہ چند قسم پر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک امر جیسے اضرب، ٹھیک ہے، دوسرا نہیں جیسے لا تضرب، ٹھیک ہے، استفہام جیسے حل ضرب زید، چوتھا تمنی جیسے لیتا زیدن حاضر، پانچواں ترجی جیسے لعل عمرا غائب، اور عقود جیسے بعت واشتریت، ندا جیسے یا اللہ، عرض جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اور قسم جیسے واللہ لاضربن زیدا، تعجب جیسے ما احسنہ و احسن بہ۔ جملہ انشائیہ، تو جملے کی اولاً دو قسمیں تھیں، ایک خبریہ اور ایک انشائیہ۔ پھر خبریہ کی دو قسمیں تھیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ فعلیہ اور اسمیہ بھی ہو گیا اور جملہ خبریہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد مسند اور مسند الیہ کی تعریف بتائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ بھی کئی قسموں پر تھا، تو جملہ انشائیہ کی بھی قسمیں گنا دی گئیں۔ اب یہ سب مرکب مفید میں شمار کیے تھے، تو مرکب مفید کی بحث چل رہی تھی، اور مرکب مفید کی تعریف تھی کہ چوں قائل برآں سکوت کند، سامع را خبر یا طلب حاصل شود، یہ مرکب مفید کی تعریف تھی۔ اب مرکب مفید کے بعد، مرکب مفید کے اقسام بیان کرنے کے بعد مرکب غیر مفید پر آتے ہیں۔ فصل بدا کے مرکب غیر مفید آست۔ آپ جان لیجئے مرکب غیر مفید وہ ہے کہ چوں قائل برآں سکوت کند، کہتے ہیں کہ جب کہنے والا برآں سکوت کند، اس پر سکوت اختیار کر لے، یعنی خاموش ہو جائے، تو سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود، تو سننے والے کو خبر کوئی خبر یا طلب یا کوئی طلب حاصل نہ شود، حاصل نہ ہو۔ یہ مرکب غیر مفید کی تعریف ہے کہ جب کہنے والا اس پر سکوت اختیار کر لے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو۔ اب یہ مرکب غیر مفید بھی تین قسم پر ہے، وہ آ بر سہ قسم است، اور وہ تین قسم پر ہے۔ اول مرکب اضافی، مرکب اضافی جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے بنا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اضافی جیسے غلام زید، ٹھیک، جزو اول را مضاف گویند، جزو اول کو یعنی پہلے حصے کو، پہلا حصہ یعنی غلام کو
ٹھیک ہے، تو پہلے حصے کو مضاف کہتے ہیں، و جزو دوم را مضاف الیہ، اور دوسرے حصے کو، دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ اچھا، مرکب اضافی، تو مرکب اضافی مرکب غیر مفید کی قسم سے ہے۔ اب ہے کیسے؟ غلام زید، زید کا غلام، تو مرکب غیر مفید کی تعریف کی تھی کہ جس سے کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو، تو جب کہا گیا کہ زید کا غلام، تو اس سے نہ تو یہ معلوم ہوا کہ زید کا غلام کیا، زید کا غلام کیا کالا ہے، سفید ہے، گورا ہے، کیا زید کا غلام کھڑا ہے، یا زید کا غلام بیچا جا رہا ہے، یا زید کا غلام انتقال کر گیا ہے، یا زید کا غلام خوش ہے، اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو معنی طلب یا خبر اس کا کچھ نہیں بتا پا رہا ہے، نہ تو یہ بتا پا رہا ہے کہ زید کا غلام کیسا ہے، اس سے خبر معلوم ہو جائے گی، اور نہ ہی کوئی طلب اس میں بتا پا رہا ہے۔ تو غلام زیدن یہ ناقص جملہ ہے، اور ناقص ہونے کی بنیاد پر یہ معنی مکمل نہیں بتا پا رہا ہے، اور مکمل جب معنی نہیں بتائے جو جملہ، اسی کو غیر مفید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی و اون آست کے دو اسم را یکے کردہ باشند۔ مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسم کو یکے کردہ باشند ایک کر دیا گیا ہوگا، یا دو اسم ایک کر دیے گئے ہوں گے۔ ٹھیک، و اسم دوم متضمن حرف باشد، اور دوسرا اسم، اسم دوم دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہوگا، یعنی کسی حرف کو ملا ہوا ہوگا، شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، احد عشرہ تا تسعۃ عشرہ، ٹھیک ہے، کہ در اصل احد و عشر و تسعۃ و عشر بودا است، تسعۃ و عشر تھا، واو را حذف کردہ، واو کو بیچ میں سے حذف کر دیا، ہر دو اسم را یکے کردند، اور ہر دونوں اسموں کو ایک کر دیا، ہر دو جز مبنی باشد برفتح، اور ان میں سے یعنی احد عشرہ تسعۃ عشرہ، احد الگ ہے اور عشرہ الگ ہے، تسعۃ الگ ہے اور عشرہ الگ ہے، تو ان دونوں اسموں میں سے ہر ایک اسم فتحہ پر مبنی ہوگا، تو احدو نہیں ہوگا احدہ ہوگا، تسعۃ نہیں ہوگا تسعۃ ہوگا، چونکہ یہ دونوں اسم فتحہ پر مبنی ہیں، الا اثنا عشرہ، سوائے اثنا عشرہ کے، اس لیے کہ جزو اول معرب است، اس لیے کہ اس کا جزو اول معرب ہے اور بدلتا رہے گا، جیسے اثنا عشرہ کہیں اثنی عشرہ ہوگا، اس طرح سے یہ بدلتا رہے گا، تو یہ معرب ہے۔ ٹھیک ہے، تو احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک یہ مبنی بر فتح ہے، الا اثنا عشرہ، سوائے اثنا عشرہ کے، اور یہ دو اسم ہیں، ان کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا ہے، اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن تھا، وہ حرف تھا واو، اس کو حذف کر کے پھر اس کو ایک اسم بنا لیا گیا ہے، تو اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ تیسرا ہے مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف و او آست کے دو اسم را یکے کردہ باشند، اور وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہوگا، یا دو اسم ایک کر دیے گئے ہوں گے، وہ اسم دوم متضمن حرف نباشد، اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہیں ہوگا، جیسے بعل بک و حضر موت، کہ جزو اول مبنی باشد بر فتح بر مذہب اکثر علماء، یہ اکثر علماء کے مذہب پر یہ جزو اول اس کا فتحہ پر مبنی ہوتا ہے۔ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اکثر علماء کے مذہب پر یہاں پر پہلا جز یہ مبنی بر فتح ہوگا، تو کچھ علماء کے نزدیک یہ جز مبنی بر فتحہ نہیں ہوگا، وہ جزو دو معرب، اور دوسرا جز یہ معرب ہوگا۔
ٹھیک ہے، مرکب غیر مفید، آپ کہہ رہے ہیں کہ بدا کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا، یعنی مکمل جملہ نہیں ہوگا بلکہ کسی نہ کسی جملے کا ایک حصہ ہوگا۔ جیسے غلام زید قائم، غلام زید قائم میں غلام زید مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، اور مرکب غیر مفید ہے، تو یہ بغیر قائم کے جملہ نہیں بن پا رہا ہے، اور بغیر قائم کے یہ جملہ نہیں بنا تو قائم ایک الگ حصہ ہو گیا، جز ہو گیا، اور غلام زیدن ایک الگ جز ہو گیا۔ اب یہ دو اجزاء سے مل کر کے مکمل جملہ بنا، تو جب غلام زیدن کہا اور قائمن کو ہٹا دیا تو ایک قائم اور ایک غلام زید، یہ دو جملے ہو گئے، دو جملوں سے مل کر کے ایک مرکب مفید بنا، جبکہ غلام زید صرف مرکب غیر مفید تھا۔ تو مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا، جیسے غلام زیدن میں غلام زید جملے کا جز ہے اور قائم جملے کا جز ہے۔ وعندی احد عشر درہمن، اس میں عندی احد عشر یہ جملے کا جز ہے، بغیر درہم کے مکمل نہیں ہے۔ وجاء بعلبک، اور جاء بعلبک میں بعلبک یہ جملے کا جز ہے، بغیر جاء کے یہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ تو مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جملہ انشائیہ سے بات شروع ہوئی تھی، جملہ انشائیہ، اس کے بعد جملہ انشائیہ کے اقسام، پھر مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کی بھی تین قسمیں تھیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منعی، صرف، ان سب کی تعریف، اور اخیر میں یہ تھا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا۔ آگے سے بات انشاءاللہ